ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز بہنوں اور بیٹیوں، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ حجاز کی سرزمین کے اندر اپنی ان بہنوں اور بیٹیوں سے گفتگو کرنے کی سعادت اور موقع میسر آ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی ہماگیر مصروفیات کے اندر تحریک اسلامی کے ساتھ اپنی ذہنی اور قلبی وابستگی کو اختیار کیا، اور اس اعتبار سے ایک خانگی اور عائلی زندگی کی گوناگوں اور متنوع ذمہ داریوں اور مصروفیات کے باوجود آپ بہنیں جو ہیں وہ دین حق کے لیے اور اس کی اقامت کے لیے اور فریضہ شہادت حق ادا کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت کوشاں رہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت کا نام ہدایت ہے، اور جس شخص کو یہ ہدایت میسر آ جائے اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہے۔ ہدایت کے بغیر اس زندگی کی ساری نعمتیں عبث اور بیکار ہیں۔ ہدایت ملے تو اولاد بھی ایک نعمت ہے، اور ہدایت کے بغیر یہ اولاد بھی ایک فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے۔ ہدایت ملے تو صحت بھی ایک نعمت ہے، اور ہدایت کے بغیر یہ صحت بھی ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ ہدایت ملے تو مال و دولت بھی ایک نعمت ہے، اور ہدایت کے بغیر یہ مال و دولت بھی فتنہ و فساد کے اندر وہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ویسے ہی یہ خواتین کے لیے بھی اسی قدر ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے بعد اور نبوت کے ملنے کے بعد یہ دعوت سب سے پہلے جس کے سامنے پیش کی، تاریخ نے اس شہادت کو اپنے ہاں محفوظ رکھا ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، کہ جنہوں نے نہ صرف اس دعوت کو قلباً اور ذہناً قبول کیا بلکہ ایک مثالی رفیقہ حیات کے طور پر دعوت دین کی اس جد و جہد کے اندر ایک ایسا کردار سر انجام دیا جس سے بہتر کوئی کردار ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک کڑی حقیقت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حراء کے اندر جس پیغام الہی کو قبول کیا اور جس ہدایت کاملہ کا نسخہ شفا لے کر وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے، یہ وہ دعوت تھی جس دعوت کو قبول کرنے کی اولین سعادت جس کے حصہ میں آئی وہ ایک خاتون تھیں، اور وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت تھی۔ خواتین اس دین کے لیے کس قسم کی جد و جہد کریں، ان کی زندگی کا داعیانہ کردار کیا ہونا چاہیے، گھر کے اندر ان کی سیرت جو ہے وہ کن صفات کے ساتھ متصف ہو، اگرچہ صحابیات میں سے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا کردار جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار جو ہے وہ اس اعتبار سے اتنا مثالی ہے کہ اس پر تھوڑی سی توجہ سے یہ موضوع جو ہے یہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب وہ گھبراہٹ کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور گھبراہٹ اس بات کی نہیں تھی کہ یہ دعوت کیا، یہ کہ یہ منصب اور یہ ذمہ داری، اس کا کوئی ان کے ذہن میں پہلے سے اندازہ نہیں تھا،
لیکن جب انہوں نے اس دعوت کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والے اور کمزوروں کے لیے قوت مہیا کرنے والے اور بے آسرا لوگوں کے لیے آسرا بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ آپ مطمئن رہیے، میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں جاتی ہوں، وہ اس قسم کے واقعات کو سمجھتے ہیں. اور پھر اس طرح سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بھی ہیں اور ان کی دعوتی جد و جہد میں ان کی ایک مؤثر اور فعال ساتھی بھی ہیں. اور پھر دیکھا ہم نے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حجاز کی سرزمین کے بالاتفاق سب سے متمول خاتون تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دل و جان کے ساتھ وہ آپ کی جد و جہد میں شریک ہوئیں، ان کے مال و اموال بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے چلے گئے. اور پھر جلد وہ وقت آ گیا کہ تاریخ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بسا اوقات چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 وقت مسلسل کھانا نہیں پکتا تھا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ تمام تر دولت جو اموال تجارت سے تعلق رکھتی تھی وہ اس دعوت دین کے اندر کام آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کے پیغام کو جو پھیلا رہے تھے اس کے اندر سب سے اولین سرمایہ جس خاتون کا فراہم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اس امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مدت تک اور آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیوں نے ایسی تربیت پائی کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاتون جنت کا لقب اور بطول ہونے کا جو ایک شرف ہے وہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھا. اس خانوادے نے دوسرے خانوادوں کی تربیت کے اندر جو اتنا بڑا حصہ لیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات بھی ہر اعتبار سے موجود تھیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر اس دعوت دین کو لے کر آگے چلنے والی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دعوت دین کا مرکز تھا اور آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دعوت دین کے اندر آپ کی معیت تھیں اور آپ کے ساتھ ایک نصرت کا عمل ان کا ہم وقت جاری رہتا تھا. تاریخ نے ان واقعات کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھا ہے کہ کس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دین کی تفہیم کے لیے، اس دین کے تدبر کے لیے، اس دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے کس طرح ہمہ وقت اپنے آپ کو پاتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر فقہ دین کے لیے اور تعلیم دین کے لیے وقف تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دبستان علم سے باقاعدہ خوشہ چینی کرتے تھے اور وہ آپ سے علم سیکھتے تھے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج دنیا کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث جو مروی ہیں ان کی الگ سے کتاب مسند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان سے موجود ہے، جس میں مسائل زندگی اور مسائل حیات اور بالخصوص خواتین کے ساتھ جو مسائل متعلق ہیں ان کو پیش کیا گیا. قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ اسلام کی اس آمد سے پہلے جو 6 صدی عیسوی کے اختتام اور 7ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں جو ماحول تھا اس میں عورت اس قدر دنیا کے اندر رسوا تھی، عورت کا مرتبہ عائلی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے اتنا گھٹا دیا گیا تھا کہ خواتین جو تھیں وہ اس معاشرے کے اندر مردوں کی نسبت ایک اتنا ان کو مقام دیا گیا تھا جو ذلت اور رسوائی اور پستی کے ساتھ شکار تھا. اور تاریخ گواہ ہے جس معاشرے کے اندر عورت کو ذلت اور پستی اور رسوائی سے ہمکنار کر دیا جائے پھر وہ معاشرہ خود بخود ذلت اور پستی کے ساتھ ہمکنار ہوتا چلا جاتا ہے. تہذیب عالم کا ایک دستور ہے، جو تہذیب عورتوں کو تفوق دیتی ہے، ایک مقام اور اہمیت دیتی ہے، ان کی عصمت و عفت کی محافظ بن کر ابھرتی ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب بھی دنیا کے اندر سربلند ہوتی چلی جاتی ہے. مسلمانوں کی تہذیب کے اندر مردوں پر بے شک ذمہ داریاں ہیں، لیکن عورتوں پر دینی اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں سے کسی درجہ کم نہیں ہیں. یہی باعث ہے کہ بچوں کی تربیت کا جو ایک اجر ہے اور بچوں کی تربیت کی جو ایک ذمہ داری ہے اور بچوں کی تربیت کا جو ایک مسئولیت ہے وہ مردوں کی نسبت عورتوں کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کی ممتا کو وہ شعور بخشا ہے، وہ تعلق دیا ہے کہ جو اولاد کی تربیت کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. اور آج کی دنیا کے اندر جو جدید ماہرین تعلیم ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب بچہ ماں کی گود سے نکل کر معاشرے کے آغوش میں جاتا ہے کہ اس کی تعلیم کے ابتدائی مراحل مرد اساتذہ کی بجائے اگر خواتین اساتذہ کے ذریعے سے طے ہوں تو یہ زیادہ مفید اور مؤثر ہوتے ہیں.
اس لحاظ سے عورت ایک ہماگیر معلم ہے، وہ گھر کے اندر بچے کو وہ آداب سکھاتی ہے جو آداب دین و شریعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بچے جن کی تربیت صالح ماؤں کے زیر اثر ہوتی ہے، پھر وہ دیر تک ان کے کردار کے اندر کوئی کمی یا کجی دکھائی نہیں دیتی۔ یہی بات ہے کہ اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بچپن کی بات 55 تک چلتی ہے۔ بچپن میں جو عادات بچہ سیکھتا ہے، جس سیرت کو حاصل کرتا ہے، اور ماں کی نگاہ اس کی تربیت کے اندر جو کردار سر انجام دیتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی قوت بنتی ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کے اندر جتنے بڑے لوگ ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ جن کی کتاب کو کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑی کتاب اور اصح الکتب قرار دیا جاتا ہے، یہ امام بخاری اپنی ماں کی دعاؤں کا اور اس کی قربانیوں کا نتیجہ تھی۔ یہ مائیں ہی تو تھیں جو اپنے بچے کو طویل سفروں پر بھیجتی تھیں کہ تحصیل علم کو حاصل کریں، دعوت دین کے اندر وہ جڑ جائیں اور لگ جائیں، اور اس اعتبار سے دنیا کے اندر انہوں نے دینی اعتبار سے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے۔ تاریخ اسلام کے اندر صحابیات کے بعد بھی ایسی باکمال خواتین گزری ہیں جو محدثات بھی ہیں، عارفات بھی ہیں، اور علمی اعتبار سے ان کے مدارج اس قدر ہیں کہ تاریخ کے اندر انہوں نے بہت بڑا کردار اپنا پیدا کیا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم یہ بات دیکھیں تو اسلام پہلا دین ہے جنہوں نے خواتین کو وہ بنیادی اہمیت دی کہ اسلامی تربیت میں، اسلامی ثقافت میں اور اسلامی تمدن کے احیاء میں جتنا بڑا کردار خاتون کو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کا موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے گھر ایک ایسی دنیا ہے، گھر خود ایک ریاست ہے، یہ ایک مملکت کی بڑی ریاست ہوتی ہے، اس ریاست کے اندر ایک خاندان کا یونٹ بھی ایک ریاستی یونٹ کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ خاتون ہی ہے جو گھر کی فضا کو ایسا بناتی ہے کہ اس کا میاں پھر زندگی کے خارجی اور بیرونی محاذ پر بڑے اطمینان اور طمانینت کے ساتھ کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری مسلم خواتین کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے خامدوں اور شوہروں کی جو دعوتی محاذ ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی معاون بننا چاہیے، اور ان کے تعاون کی شکل کی وہی نہج ہونا چاہیے، ان کا علمی مقام وہی ہونا چاہیے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وابستہ ہے، اور دوسری امہات المومنین نے بھی اسی طرح سے اس دعوت و تبلیغ کے اندر اپنا پورا کردار انجام دیا۔ اس ابتدائی زمانے کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ زمانہ جس میں عورتوں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ آپ کے لیے یہ اطلاع یقیناً اہمیت کی حامل ہوگی کہ انگریزی زبان میں عورت کے لیے جو وومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آدمی کے لیے جو مین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگریزی زبان میں وومن کی ایٹیمولوجی یہ ہے کہ وہ اس کو نصف آدمی قرار دیتے ہیں، عورت کو کم عقل تصور کرتے ہیں، اور عورت کے بارے میں طرح طرح کے اوہام و خرافات ان کی کتابوں میں اور ان کے اظہارات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تو اسلام ہے جس نے ماں کے قدموں تلے ایک جنت کی بساط بچھا دی اور عورت کو ایک ایسا کردار دعوت کے اعتبار سے عطا کیا جو تربیت کے اعتبار سے ایسے مراحل سے اپنی اولاد کو گزارتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ بچوں کی تربیت ہی بالآخر انہیں بلوغت کی طرف لے جاتی ہے اور وہ دعوت دین کو اس دنیا میں اظہار کا مؤثر ذریعہ بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ مرد کے محاذ کے ایک ایسے پہلو کو سنبھالتی ہے جو کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر اگر داخلی سطح پر آداب اور تربیت موجود ہو، تہذیبی اور تحریکی شعور موجود ہو، تو پھر وہ خاندان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کے بچے بالآخر ان کے لیے زاد آخرت بنتے ہیں۔ اور یہ بچوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض حالات کے اندر یہ تک بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی اپنی 3 بچوں کو اگر اس کو خوب تربیت دے دے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے جنت کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے عورت کے لیے یہ بات کہے گی کہ مردوں کے لیے تو مساجد کی حاضری ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے کہا گیا کہ ان کا گھر کے اندر عبادت کرنا بھی بالکل ایسے ہے جیسے مساجد کے اندر وہ عبادت کر رہی ہوں۔ اسی لیے فرمایا خیر و مساجد النساء کار و بیوت ہننا، کہ عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی درخواست کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا گھر میں نماز پڑھنا بھی اسی اجر و ثواب کا حامل ہے جو مردوں کے لیے مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کے اس مخصوص ذمہ داری کے باعث یہ بات موجود ہے۔
اور حدیث میں جو یہ بات آتی ہے کہ الا کلکم رائن و الا کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ایک نگہبان ہے اور جو چیز اس کی نگہبانی میں دی جاتی ہے اس کی اس سے مسئولیت کی جائے گی۔ مسئولیت کے یہ دائرے اگر حکمرانوں تک بھی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ایک گھر کے اندر بچوں کی جو مسئولیت اور گھر کی مسئولیت ہے وہ تنہا مرد پر نہیں بلکہ عورت پر بھی اسی قدر عائد ہوتی ہے۔ مرد اور عورت زندگی اور حیات کی گاڑی کے وہ دو پہیے ہیں کہ یہ دونوں رواں دواں اور متحرک ہوں تو زندگی کی گاڑی بڑے حسن کے ساتھ اپنے منطقی نتائج تک پہنچتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک پہیہ بھی بیکار ہو جائے تو حیات خود لڑکھڑانے لگتی ہے اور اس کے مقاصد شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ خواتین کو اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو میں بالخصوص یہ سمجھتا ہوں کہ گھریلو تربیت کے نقطہ نگاہ سے، خواتین کے اپنے دینی شعور کے نقطہ نظر سے، یوں تو پورا قرآن مجید جو ہے اس لیے کہ احکامات کی تخصیص مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی مختلف نہیں ہے، دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں تعلیم کی یکسانیت مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہے، لیکن یہ بات جان لینا چاہیے کہ اسلام نے، دین نے اور شریعت نے جو فوقیت عورتوں کو مسائل میں دی ہے وہ مردوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ مردوں کے مسائل کے اندر تو عورتیں شریک ہیں، لیکن عورتوں کی خصوصی نوعیت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ دنیا کے اندر پہلی آسمانی کتاب ہے جس نے عورتوں کو ہدایت کے لیے اتنی بڑی ذمہ داریاں ادا کی ہیں کہ جس سے بڑی ذمہ داریاں ممکن نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر بالتخصیص وہ تعلیمات ہیں جو کہ عورتوں کے تفوق کو، ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر، ایک گھریلو زندگی کے حسن اور اس کی دینی تربیت کے نقطہ نظر سے وہ بنیادی لوازمات فراہم کرتی ہیں۔ رضاعت کے حقوق ہوں یا بچے کی تربیت کی بات ہو، خامند کے حقوق ہوں یا اس کے ذہنی تمانیت کی بات ہو، گھر کے خانہ داری کا سلیقہ ہو یا اس کے اندر کفایت کے پہلو ہوں، بچوں کی تعلیم و تربیت ہو یا ان کے دوسری ضروریات ہوں، ایک خاتون خانہ اتنا بڑا کردار انجام دیتی ہے کہ یہ کردار بالآخر اس کے لیے عبادت کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ یہ عبادت زاد آخرت میں ڈھل جاتی ہے اور یہ زاد آخرت قیامت کے دن ان خواتین کے لیے ان مدارج کو مہیا کرے گا جو کتاب و سنت کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے ہمیں یہ بنیادی تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن مجید مردوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اہل کو اس قسم کا ماحول اس کے لیے پیدا کرو، اس قسم کی گھریلو فضا ان کے لیے سازگار بناؤ کہ یہ اس آگ سے بچ جائیں۔ کون ماں اس بات کو برداشت کرے گی کہ اس کی مامتا کا وہ پیارا بیٹا اور اس کی مامتا کی وہ پیاری بیٹی عدم تربیت کے باعث، ہدایت کی محرومی کے باعث، شریعت کے تقاضوں کا شعور نہ ہونے کے باعث، عملی زندگی کے اندر غفلت اور تجاہل کے باعث یہ اولاد جہنم میں جلے؟ کون ماں اس بات کو برداشت کر سکتی ہے؟ ماں کی مامتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے پورے گھر کو، اور یہ نفسیاتی اعتبار سے طے شدہ بات ہے کہ ایک خاتون اگر اخلاقی اور ایمانی ہتھیاروں سے آراستہ ہے تو وہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سلیقہ اور وہ ہنر عطا فرمایا ہے کہ وہ گھر میں ایک ایسے شوہر کو جو بظاہر دعوت دین سے دور، اسلامی تعلیمات سے محروم اور اسلامی فضا سے کچھ دور دکھائی دیتا ہے، لیکن عورت اپنے حسن سلوک سے، اپنے مشفقانہ صورتحال سے، اپنے ایک شفیقانہ طرز عمل سے وہ اس پورے ماحول کے اندر وہ رچاؤ پیدا کر سکتی ہے، وہ رسوخ پیدا کر سکتی ہے، وہ جاذبیت پیدا کر سکتی ہے، وہ حسن سلوک پیدا کر سکتی ہے کہ سارا گھر اس دنیا کے اندر ایک جنت کا ماحول بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خواتین پر بطور خاص یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو ادب اور سلیقہ سکھایا اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ان بچیوں کی تربیت مرد تو نہیں کرتے، خواتین ہی کرتی ہیں، اور وہ اس اجر و ثواب کے اندر پورے طور پر شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے اور 26 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے تو آپ نے مختلف علاقے کے لوگوں کو مختلف قسم کے ڈائریکٹرز اور تعلیمات بھیجی۔ اس میں اہل کوفہ کو لکھتے ہیں علموا نساءکم سورۃ النور، کہ تم اپنی بیویوں کو سورہ نور کی تعلیمات سکھاؤ۔ یہ سورہ نور ایک تمدن کے حیا کے لیے، ایک حجاب کے لیے، ایک حیا آمیز اسلوب کے لیے سب سے بہترین ایک سرمایہ ہے۔
आपके लिए हैरत की बात होगी, दुनिया की किसी जुबान के अंदर लफ्ज हया का मुतरादिफ मौजूद नहीं है। अंग्रेजी जो इसलिए कि पहले तसव्वुरात होते हैं, फिर उन तसव्वुरात के बाद लफ्ज बदलते हैं। यूरोपीय तहजीब के अंदर क्योंकि हया का तसव्वुर ही मौजूद नहीं, लिहाजा उसके अल्फाज भी मौजूद नहीं है। और ये हया वो हकीकी जेवर है जो एक खातून को इस्लामी माशरे में वो मकाम अता करता है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने ज़र्ब कलीम की एक नज़्म में ख़वातीन को खिताब करते हुए कहा था कि इस बहस का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, गो खूब समझता हूं कि ये जहर है ये कंद, क्या फायदा कुछ कह के बनूं और भी मातूब, पहले ही खफा मुझसे है तहजीब के फर्जंद, इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर हैं माजूर हैं मर्दाने खिरतमंद, क्या चीज है आराइशो कीमत में ज्यादा, आजादी निस्वा के जमुर्रत का गुलूबंद। बात कहने की इसमें ये कि ये जमुर्रत का गुलूबंद और ये हरीरो परनिया का लिबास ये किसी औरत की असल पहचान नहीं है, अगर कि ये सारी चीजें उसके लिए जायज है, लेकिन एक औरत की असल पहचान ये है कि वो हया के जेवर से आरास्ता हो, इफ्फत व इस्मत का लिबास उसके पास मौजूद हो और उसकी निगाहों और दिमाग के अंदर वो हया आमेज कैफियत मौजूद हों जो कि इस्लामी तरबियत का एक नागुज़ीर सरमाया है। इस लिहाज से हमारी खवातीन को घरेलू जिंदगी के अंदर एक दायाना किरदार अंजाम देना है। उनके सामने सहाबियात के वाकयात पे दर पे एक मुरक्का की सूरत में सामने रहना चाहिए। हजरत खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाला वो किरदार कि वो अपने मकान से बाहर शहर से दूर एक शाहराह पर मुंतजिर हैं कि जिस गजवा के अंदर उसके चारों बेटे जिहाद के लिए शरीक हैं वो उनके बारे में कुछ जाने और एक उसके बारे में मालूमात हासिल करें। एक शख्स आता है और वो ये बताता है कि तुम्हारा एक फना बेटा इस जंग के अंदर काम में आ गया और शहीद हो गया। वो पूछती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताइए। फिर दूसरे बेटे की खबर मिलती है, फिर तीसरे बेटे की खबर मिलती है, फिर चौथे बेटे की खबर मिलती है। ये खातून हजरत खनसा रजी अल्लाह तआला अन्हा शायरा भी थी और उन्होंने इस बात पर फख्र किया कि वो 4 शहीदों की माँ भी मौजूद है। तारीख इस्लामी के अंदर ये वो माएँ हैं जिन्होंने गज़वात के अंदर, जंगों के अंदर, हक व बातिल के मारकों के अंदर अपने वो बेटे तैयार किए, अपने वो सपूत तैयार किए। और ये सिर्फ 1400 साल पहले के मारके नहीं हैं, बल्कि आज के मारका कुफ्र व बातिल के अंदर जो एक आलमी सतह पर, एक आलमी तहजीब की सतह पर जो एक जिद्दोजहद बरपा है, जो एक कशमकश कार फरमा है, इस कार फरमा कशमकश के अंदर मुसलमानों के अंदर जो जज्बा जिहाद है, जो एक रूह जिहाद है, जो एक हक की शहादत की जिम्मेदारियों का एक तकाजा है, ये हकीकत ये है कि ये माओ की आगोश के अंदर वो लोरियां उन्हें मिलती हैं, माओ की आगोश के अंदर वो तरबियत उन्हें मिलती है कि इस जिंदगी की आसाइशों के मुकाबले में अल्लाह की राह में अपनी जान भी उस जाने आफरीन के सपुर्द करना वो अपने लिए एक सादत समझते हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इस एतबार से हम ये समझते हैं कि इस उम्मत के अंदर अगर ईमानी जिंदगी की बहार आ सकती है तो उस बहार का आगाज माँ और बहनों और बेटियों की तरबियत से हो सकता है। इस कायनात के कुफ्र बातिल के अंदर अगर कुफर दुनिया के अंदर मिट सकता है और ईमान और हक जो है ये दुनिया में गलबा हासिल कर सकता है तो इस गलबे के पीछे असल जिद्दोजहद उन खवातीन की है जो अपने घरों को दीन का घरौंदा बनाती हैं, जो अपने घर की चार दीवारी में शरीयत के जवाबत की एक हुस्न बहार पैदा करती हैं और जो अपने घर के अंदर बच्चों की तरबियत उस मसनून तरीके से करती हैं कि बच्चे उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, नहाते हुए, लिबास पहनते हुए, बैतुल खला को जाते और आते हुए, वजू करते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, नया लिबास पहनते हुए, आईना देखते हुए हर मौके की मसनून दुआएं पढ़ते रहें। माएं एक आईने की तरह उन्हें देखें कि उनके बच्चे तरबियत के किस जौहर के साथ वाबस्ता हैं। और हकीकत यह है कि वो माएं और वो घर बड़े खुश नसीब हैं जिनके बच्चे दीनी तरबियत से आरास्ता होते हैं। अगर ये बच्चे दीनी तरबियत से आरास्ता ना हो तो कुरान ने कहा अल माल वल बनून फितना, फिर यही बच्चे फितना बनते हैं, माँ बाप के इस्तराब का बायस बनते हैं, उनका ज़हनी सुकून जो है वो खत्म कर देते हैं, उनके रातों की नींद उड़ जाती है, दिनों का करार लुट जाता है सिर्फ इस बायस के बच्चों की वो सही तरबियत उन्होंने नहीं की। आज यूरोप की निस्बत हमारी माएं खुश नसीब हैं कि वो एक ऐसे खानदानी निजाम को संभाले हुए हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि यूरोप की बदकिस्मती का सबसे बड़ा इजहार इस बात में है कि
ایک خاندانی نظام وہاں پر ختم ہو چکا ہے، ماؤں کی مامتا وہاں ختم ہو چکی ہے، خاندانی اور عائلی اور معاشرتی نظام جو اسلام کا ایک حسن پرور تصور ہے وہاں اس کا کوئی پرچھائی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ خواتین کی یہ قربانیاں ہیں کہ اپنے گھروں کو ابھی تک تہذیب جدید کے حملے کے باوجود، ذرائع ابلاغ کے حملے کے باوجود، ٹی وی اور کیبل کے حملے کے باوجود اور ذرائع ابلاغ کی ان ساری مضرت ثانیوں اور شیطان کی ساری سجی ہوئی کارگاہ کے باوجود آپ وہ خوش نصیب مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو سنبھال رکھا ہے، ان کی تربیت کا ساز و سامان کر رکھا ہے، اور زندگی کی کارگاہ کے اندر یہ آپ ہی کے بیٹے ہیں جو سینہ سپر ہو کر کارزار حیات کے اندر اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اگر مستقبل کے لیے زندہ رہنا ہے اور یقیناً زندہ رہنا ہے، اور اسلامی شریعت کو اگر نظام زندگی میں فوقیت حاصل کرنا ہے اور یقیناً فوقیت حاصل کرنا ہے، اور اس کفرستان عالم کے اندر اگر دین کے غلبے کے کوئی راستے اور راہیں اور سبیل پیدا ہونا ہے تو اس کا سب سے بڑا قوت بخش سرمایہ ہماری ان خواتین کے ذریعے سے ہوگا جنہیں خود دین کا شعور ہے اور اس دین کے شعور کو وہ دوسروں کے سامنے بھی پیش کرتی ہیں۔ خواتین کائنات کے اندر ایثار کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ مردوں کے اندر جبلی اعتبار سے، فطری اعتبار سے خدمت اور ایثار کا وہ جذبہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ یہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو خود یعنی ایک گیلی جگہ پہ یعنی سو جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر منتقل کرتی ہے۔ وہ ماں جس کی بیولوجیکل سطح پر، حیاتیاتی سطح پر اپنے بچے کے ساتھ پیار جو ہے وہ مختلف انداز اختیار کر سکتا ہے، یہ ماں ہی ایثار و خدمت کا سب سے بڑا جذبہ رکھتی ہے۔ اور اسلام نے ایک فطری طریقے سے ماؤں کے اندر تربیت کا، ایثار کا، خدمت کا، وفا کیشی کا وہ احساس پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے مسائل کو اس خوبصورتی سے سلجھاتی ہیں کہ پھر وہی بچے کائنات کو سلجھانے کے لیے اپنی طرز فکر اور قوت عمل کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اس بات کو یہ سوچتے ہیں اور اس بات کو یہ دیکھتے ہیں کہ آج خواتین کا داعیانہ کردار اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلبہ اسلام کے لیے راستے ہموار ہوں اور دنیا کے اندر مغربی تہذیب مسلمانوں کے ممالک کے اندر جس قسم کے فتنے اور شرارتیں اور سازشیں پیدا کر رہی ہے، اس کے دفاع کے لیے سب سے مضبوط دیوار خواتین کے داعیانہ کردار کی ہے۔ اور جب تک ہماری مسلم خواتین کا یہ داعیانہ کردار اپنی جگہ پر موجود ہے، کفرستان عالم کا کوئی حملہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتا، اور مسلمان اپنے تہذیبی غلبے کے لیے نئی سے نئی راہیں اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ میں اس موقع پر تاریخ کی ایک خاتون کا قصہ آپ کے سامنے یقیناً رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر یہ مغلیہ سلطنت کی حکومت تھی، اور مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار کا گورنر جو پنجاب کے اندر تھا اس کا نام عبدالصمد خان تھا۔ اس عبدالصمد خان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شرف النساء تھا، اور یہ شرف النساء جب بھی قرآن مجید کو پڑھتی تھی تلوار اپنے پاس رکھتی تھی، اور اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ جب میں یہ مروں تو یہ تلوار اور قرآن میری قبر کی پائنتی کے اندر اس کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور اس نے یہ وصیت نامہ بھی لکھوا دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مغلوں کے زوال کے بعد پہلے سکھ حکمران ہوئے اور 1849 عیسوی تک پنجاب میں انہوں نے حکومت کی، اور 1849 کے بعد انگریز جو تھے وہ پنجاب پر قابض ہوئے۔ لیکن 1849 سے پہلے سکھوں نے خزانوں کی تلاش کے اندر مختلف محلات اکھاڑ دیے، مختلف مقابر جو تھے ان کو تلپٹ کر دیا، اور انہی میں شرف النساء کا بھی مزار تھا۔ جب اسے کھودا جا رہا تھا تو اس کے مزار سے وہ وصیت نامہ برآمد ہوا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تک مسلمان قرآن کا مطالعہ تلوار کی روشنی میں کریں گے اور تلوار کا استعمال قرآن کی روشنی میں کریں گے وہ کبھی خار و زبو نہیں ہو سکتے۔ اور علامہ اقبال لکھتے ہیں این دو قوت حافظ یک دیگرند، کہ یہ دونوں قوتیں یعنی تلوار اور قرآن، جہاد اور قرآنی تعلیم، یہ حافظ یک دیگرند ہیں، یہ ریسیپروکل ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اور اندرین کشور مسلمانی بمرد، کہ جب خالصہ اس قرآن اور تلوار کو نکال کر لے گیا تو اس کشور اور مملکت کے اندر مسلمانیت کے اندر مردنی چھانا شروع ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی ماؤں کو بھی شرف النساء بننے کی ضرورت ہے، جو ایک طرف قرآن مجید کا مطالعہ کر رہی ہوں، دوسری طرف اپنے بچوں کے اندر روح جہاد پھونک رہی ہوں۔ اور یہ مائیں اگر پیدا ہوں گی تو پھر دنیا کی قاہرانہ قوتیں مسلمانوں کے اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکیں، جس کو قرآن نے کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔
اللہ کہ تھوڑے سے لوگ اللہ کے حکم سے، اس کی برکت سے، اس کی نصرت سے، اس کی حمایت سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ کر رہیں گے. اور پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، پریشان خاطر نہ ہو جاؤ، تم ہی دنیا کے اندر غالب ہو، شرط یہ ہے کہ ایمانی تقاضے تمہارے اندر موجود ہوں. آج ضرورت ہے کہ ان ایمانی تقاضوں کو پیدا کیا جائے، ان کو ابھارا جائے، بچوں کی سیرتوں کے اندر انہیں اجاگر کیا جائے. بر صغیر کے اندر ہندوستان کے ایک شہر حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری جسے ہم بہادر یار جنگ کہتے ہیں. نواب بہادر یار جنگ کا کردار بر صغیر کی جد و جہد آزادی میں بڑا نمایاں رہا ہے. وہ بر صغیر کی تقسیم ہند کے اندر بڑا بنیادی کردار تھا. ان کے سینے کے اندر ایک سوز نفس موجود تھا، ان کے دماغ کے اندر اسلام کے غلبے کی ایک دھن سمائی ہوئی تھی. اسلام کے غلبے کی ایک دھن سمائی ہوئی تھی. بچپن میں نواب بہادر یار جنگ کی والدہ فوت ہو گئی تو ان کی تربیت جو تھی وہ ان کی نانی جان کے زیر سایہ ہوئی. ایک دن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ بہادر یار جنگ جو تھے وہ صبح قرآن مجید نہ پڑھ سکے، نماز انہوں نے قضا کر دی. وہ نانی اماں سے ناشتہ طلب کرتے ہیں، وہ بولتی نہیں. وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ گفتگو نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ نانی اماں مجھ سے کیا قصور ہوا کہ آج آپ نہ مجھ کو ناشتہ دے رہی ہیں نہ میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. تو نانی اماں نے جب دیکھا کہ بچہ خاصا پریشان ہو چکا ہے تو کہا کہ بیٹے آج صبح تم نے اللہ میاں سے گفتگو نہیں کی، میں آپ سے بھی گفتگو نہیں کروں گی. آج ان ماؤں کی ضرورت ہے جو گھروں کے اندر اپنے بچوں کے قرآن پڑھتی آوازوں کو دیکھ کر مسحور ہو چکے. ان کے سینے جو ہیں وہ خوشیوں کے بارے میں بلیوں اچھلنے لگے اور ان کے ذہنوں کے اندر اپنے بچوں کا حسین منظر گھومنے لگے. آج کتنی مائیں ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اسکول جانے سے پہلے ناشتہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کا بیگ بھی درست کیا جا رہا ہے، ان کے جوتے بھی پالش کیے جا رہے ہیں، ان کی ایک ایک ضرورت پوری کی جا رہی ہے. اور دیکھا جائے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ صبح کے وقت جو سب سے بڑی ضرورت تھی کہ صبح کا آغاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اس کی کتاب مبین کی تلاوت سے جو ہونا چاہیے تھا، افسوس ہمارے گھروں کے اندر صبح گاہی برکت کے یہ نمونے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے توجہ کی ضرورت ہے. خود توجہ کیجئے اور اس نور کو آگے پھیلائیے کہ کوئی بچہ، کسی مسلمان کا بچہ اس نعمت سے محروم نہ رہے کہ اس کی صبح کا آغاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور اس کے معمولات کا آغاز قرآن مجید کے مطالعہ سے ہونا چاہیے. پھر دیکھیے کہ بچوں کی سیرتیں کیسے استوار ہوتی چلی جائیں گی. کتنی مائیں ہیں جو جب تک بچہ ظہر کی نماز ادا نہ کر لے اس کو کہے کہ بیٹے یہ کھانا تب ملے گا، عشاء کی نماز پڑھے تو اس کو کھانا ملے گا. بچوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیجئے، ان سے دعائیں سنیے، ایک ایک دعا پر خوش ہو جائیے. بچوں کو کبھی انعام دینا ہو، نیا لباس دینا ہو، کوئی اچھا گفٹ دینا ہو تو ان کی کسی نیکی کی بنیاد پر دیا جائے تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ اس گھر کے اندر اگر انہیں کوئی اچھی چیز میسر آ سکتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا وہ تارا بن سکتے ہیں، تو اس کی ایک ہی باعث ہے کہ ان کی زندگی کے اندر دینی تبدیلی ہو، ان کی سیرت کے اندر کوئی واضح انقلاب موجود ہو. تو آئیے آج ہم اپنی زندگی کا آغاز ایک ایسی صورتحال سے کریں کہ جس کے اندر ہمارے گھر ایک داعیانہ تحریک کا مرکز بن جائیں، اس کے اندر ایسی سرگرمیاں پرورش پانے لگے کہ ہمارے گھر سادگی کے باوجود، کفایت کے باوجود ان کے اندر سب سے بڑا حسن اس تربیت کا ہونا چاہیے، سب سے بڑا سرمایہ اس سیرت کا ہونا چاہیے، سب سے بڑی متاع اس نظام سیرت کی ہونا چاہیے جو گھر کے اس مجموعی ماحول کے اندر غلبہ دین کے لیے ناگزیر ہوتی ہے. اس لحاظ سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خواتین کا داعیانہ کردار اسلامی معاشرے کے اندر زندگی اور تحرک پیدا کرنے کے لیے بڑا بنیادی کردار ہے. یہ مردوں کے شانہ بشانہ ان کا کام ہے. اسلام نے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کو رکھا ہے. مسلمان خواتین اور صحابیات تو میدان جنگ میں بھی نظر آتی ہیں، غازیان دین کی سکائی بھی کرتی ہیں. اور فاطمہ بنت عبداللہ کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی، اس طرح سے شہداء صرف مرد نہیں ہیں، خواتین کے اندر بھی موجود ہیں. اس لحاظ سے تاریخ عالم کے اندر ہماری جو مسلمان ماؤں کا کردار رہا ہے، اس لیے
ہے کہ ماں عورت کے کئی درجے ہیں، ماں کے درجے میں ہے، بیوی کے درجے میں ہے، بہن کے درجے میں ہے، بیٹی کے درجے میں ہے۔ یہ چاروں شکلیں ایسی ہیں جن شکلوں کے اندر اس کا کردار ہے۔ اگر بیٹی کی درجے میں ہے اس کی تربیت ہونا چاہیے، بہن کے درجے میں ہے اسے زندگی کی جد و جہد کے اندر اس سیرت سے اور اس کردار سے اور اس علم سے اور اس عمل سے اس کو آراستہ کر دیجئے کہ دوسرے گھروں کے اندر وہ ایک چراغ خانہ بن کر سیرت کی ایک شمع وہاں پر جلاتی دکھائی دیں۔ بیویاں ہیں تو اپنے کردار سے وہ اپنے میاں کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ زندگی کی جد و جہد میں فریضہ اقامت دین کے اندر ان کے لیے ایک سہولت پیدا ہوتی چلی جائے۔ اگر وہ مائیں ہیں تو ان کے ہاتھ بچوں کی تربیت کے لیے اٹھیں، وہ بالغ نظری کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کے اندر ہر پیدا ہونے والی خرابی پر گہری نظر رکھیں اور اس طرح سے گھر کے ماحول کو اس دنیا کے اندر جنت نظیر بنا دیں۔ اس لحاظ سے خواتین کا کردار آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا بنیادی کردار ہونا چاہیے کہ جس کردار کے اندر بڑی خصوصیات ہونا چاہیے۔ اس راستے کے کچھ موانعات بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ داعیانہ کردار کے اندر کسی گھر کے اندر اسراف اور تبذیر کا پیدا ہو جانا ہے۔ اسراف اور تبذیر ایسی چیزیں ہیں جو گھروں کی اکانومی کو تباہ کرتی ہیں۔ اسراف اور تبذیر ایسا مزاج پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے حلال اور حرام کا شعور اٹھ جاتا ہے اور گھروں کے اندر ناجائز ضروریات کی طلب رزق حرام کے آنے کا باعث بنتی چلی جاتی ہے۔ خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ گھروں کے اندر جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے، اسلام نے اسے تبرج جاہلیہ کہا ہے اور پھر وہ فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّہ، سورہ احزاب میں فرمایا اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اگلے دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ یہاں سمجھ لینا چاہیے اسلام نے ایک مناسب حدود کے اندر زیب و زینت کی اجازت دی ہے، لیکن اس زیب و زینت کی حدیں تبرج جاہلیت کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ایسی صورتحال کہ عریانی کے اندر ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جو عورت کی تہذیب کے خلاف ایک تصور موجود ہو۔ اس لحاظ سے ہماری خواتین کو تبرج جاہلیت سے بچتے ہوئے فطری حسن و جمال کے ان پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے جس کی شریعت نے انہیں اجازت دے رکھی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر سادگی کا کلچر پیدا کریں اور جو کفایت ہے دین کی جد و جہد کے اندر اسے صرف کریں۔ ان کے پاس سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مال و اموال موجود ہو لیکن یہ فریضہ اقامت دین کے لیے صرف ہو رہا ہو۔ ان کے پاس علمی بصیرت موجود ہو لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دوسروں کی تربیت کا وہ ذریعہ بنتا چلا جائے۔ اس لحاظ سے ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج عالم اسلام کے اندر کفر و باطل کی جو ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تاریخ کی بساط پر یہ مہرے اپنی آخری جنگ لڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف روسیوں کی تہذیب جو ہے وہ پیوند زمین ہو چکی ہے، دوسری طرف آج امریکی تہذیب عالم اسلام کو سموچا نگلنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے 1400 سال پہلے بھی دنیا کا تہذیبی عالم یہی تھا کہ ایک طرف کسرائے ایران کی حکومت تھی، دوسری طرف ہرقل روم کی حکومت تھی، ایک طرف رومیوں کی تہذیب تھی، دوسری طرف ایرانیوں کی تہذیب تھی۔ اس وقت بھی دنیا دو بڑی تہذیبوں کے پاٹ کے اندر پس رہی تھی اور ان کے اندر اسلام نے ان سے کوئی مفاہمت پیدا کیے بغیر ایک عالمی اور ایک آفاقی تہذیب کا پیغام دنیا کے اندر پیدا کیا۔ آج بھی اگر مسلمان مائیں اس شعور کو حاصل کر لے تو آج بھی ویسی ہی دو تہذیبیں، ایک سرخ تہذیب روس میں ہے اور ایک سفید تہذیب جو ہے وہ یورپ میں ہے، وہ بھی اسی طرح سے مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن جس طرح سے کل 1400 سال پہلے ماضی میں دین کی قوت جو تھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو غلبہ نصیب ہوا تھا، یہ سنت اللہ ہے۔ آج بھی اس تہذیب کو، اس کلمے والی تہذیب کو، اس توحید والی تہذیب کو وہی غلبہ نصیب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اعمال سنور جائیں، ہمارے عقائد درست ہو جائیں، ہمارے گھر وہ گھر بن جائیں جو مسلمان خواتین کے گھر ہوتے ہیں، یہ اسلام کے کلے بن جائیں اور ہماری خواتین ان کلوں کی تربیت کے ساتھ حفاظت کریں۔ ان گھروں کا پلستر تقویٰ کا پلستر
میسر ہو، ان کی آرائش طہارت کی آرائش ہو، ان کی زیبائش عفت و عصمت کی حفاظت ہو۔ اگر یہ عصمت و عفت اور یہ تقوی، یہ طہارت، یہ وفا شعاری موجود ہوگی تو یقین جانیے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بظاہر آج حالات بڑے منتشر ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے، مشرق و مغرب کے اندر مسلمان ایک عجیب تاریخی کشمکش سے گزر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جہاں دعوت حق ہوگی وہاں آزمائش بھی ہوگی، وہاں دار و رسن کی آزمائش یقینی بات ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے، یہ رہے گی، اور لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کفر کے غلبے کو ختم کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ، نظام ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اس کائنات کے اوپر اس آسمانی ہدایت کو غالب کر دیا جائے، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات کفار عالم کو، مشرکین عالم کو کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اس دین کی فطرت کے اندر یہ غلبہ موجود ہے اور اس غلبے کو جاری و ساری رہنا ہے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، آؤ آج اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کو دین کا قلعہ بنا دیں، اقامت دین کی جد و جہد کا ایک سامان حیات پیدا کر دیں، ہم اپنی بیٹیوں اور بچوں کی ایسی سال تربیت کریں کہ زندگی کے کفرزار کے اندر یہ اس جد و جہد میں کامیاب رہیں، اس دنیا میں آپ کے آنکھوں کا نور بن جائیں اور آخرت کے اندر آپ کی ابدی راحت کا سامان بن جائیے۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی اس عہد کے ساتھ آج یہاں سے رخصت ہوں کہ ہم اپنے اپنے دائرے حیات کے اندر وہ حقوق و فرائض کا تانا بانا جو شریعت نے ہمارے لیے بچھایا ہے، اپنے خامد کی اطاعت کا وہ جذبہ، گھر کے اندر کفایت کا وہ حسن اور تربیت کے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔